دشمن ابھی سازشیں کر، جب وہ دہشت گردی کے ذریعے نہیں روک سکا، اب فکری دہشت گردی کے ذریعے بچوں کو اس فرش ادا سے دور کر رہا، سازشیں کر رہا۔ لیکن ایک اجلاس تھا، نواسب میرے سامنے بیٹھے تھے، ان نواسب سے میں نے کہا تم جتنا روکنے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو، جناب کبریٰ کا وعدہ ہے یہ آزاداری، جتنا تم ظلم کرو گے اتنی یہ آزاداری بڑھتی چلی جائے گی، ظلم جتنا بڑھے گا اتنی یہ آزاداری بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ آپ کے نزدیک میں نہیں، آپ کے پڑوس میں آزاداری روکنے کے لیے انہوں نے اپنی مسجد کو خود آگ میں ڈالا، خود جلے، خود مرے تاکہ آزاداری کم ہو۔ آزاداری کم نہیں ہوئی، 100 گنا بڑھ گئی۔ اپنے آپ کو تو مار سکتے ہیں، اپنے عقیدے کو بھی مار سکتے ہیں، لیکن آزاداری کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کس کے آزادار آدھا، ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کس کی امامت کے قائل ہیں؟ ہم اس شخص شخیص کی امامت کے قائل ہیں کہ تمام احادیث، تمام آیات کو بھی چھپا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ محمد کے بعد عالم امکان میں ایسا فرد جو اپنی شخصیت میں، اپنی شجاعت میں، اپنے علم میں، اپنے بزم میں، اپنی ادا میں ثانی نہیں رکھتا ہے، خدا نے ایسا خلق کیا ہے کہ وہ امام الکل ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ایسا خلق کیا کہ اس کو پیدا اپنے گھر میں کیا۔ پہلے اسلام کون لایا؟ تم 40 سال بعد پتہ نہیں کیا سمجھ کر، کس خواب میں، کس خیال میں تم نے کلمہ پڑھا، جسے میں امام کہتا ہوں۔ اس نے آنکھیں تب کھولی جب وہ آغوش رسالت معرفت علی ہے۔ میں اس کی بات کرتا ہوں جس نے اپنی آنکھیں آغوش رسالت نے کھولی اور رسالت نے اپنی آنکھیں اس کی آغوش میں بند کی۔ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اس کا وجود، اس کی صفات، اس کے خصائص، اس کا پیدا ہونا، اس کی غذا، اس کی پرورش، اس کا معلم، یہ سب بتاتا ہے کہ تمام لوگ، تمام مخلوقات، تمام خلائق اس کی محتاج ہیں۔ وہ اس بے نیاز کا نمائندہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لے لو خلافت، تم لے لو، لیکن جب علم کی بات آئے گی وجود علی سے قبض، طاقت تمہارے پاس ہوگی، مجبور تم علی کے پاس آنے کے لیے ہوگی۔ وہ جس نے جب آنکھ کو دی تو رسول خدا کو دی۔ باقی دنیا کے جتنے بچے گی وہ ماں کے دودھ سے یا دودھ پلانے والی دایا کے دودھ سے اپنی غذا لیتے لے۔ علی وہ ہے جس نے کسی کا دودھ نہیں پیا، کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا۔ علی کی غذا لسان خاتمیت ہے۔ لاؤ کوئی ایسا بچہ، لاؤ کوئی ایسا مخلوق جس کی خلقت کا یہ اہتمام ہو کہ خدا اسے اپنے گھر پیدا کرے، دیوار کو شق کرے، اس سے جب مولود نکلے تو مقام خاتمیت اس کی خوراک لیے اپنی زبان اسے چسائے اور وہ نہ سوئے ہر بات تب تک جب تک لسان خاتم اسے نصیب نہ ہو۔ کیا فضیلت، نہ ہی کوئی سمجھ سکتا۔ موسیٰ کی فضیلت کیا تھی؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَنَازِعَ، دودھ پلانے والیوں کے یہ دودھ کو ہم نے موسیٰ پہ حرام کیا، لیکن علی پر تمام عالم کے دودھ کو حرام کیا، اور لعاب خاتم کو خوراک علی بنایا، اور علی کی پرورش بستر رسول پر ہو رہی، علی کی پرورش آنکھوں سے رسول نے ہو رہی ہو۔ یہ رسول جس کا کام دنیا تک رسالت پہنچانا تھا، یہ ایک بچے کو پالنے میں کیوں مصروف کر دو؟ اس بچے کی تربیت میں ایسا
کیا ہے کہ یہ عالم و آدم کو چھوڑ کر ایک علی کی تربیت کر رہا ہے. سلوار پر دے محمد والے آنے والے کوچن لاتے ہیں اس میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کچھ فضائل امیر المومنین کر سکوں. آپ کچھ نصیحت سال آپ کو فرش ازاں نصیب. اس وبا نے بہت سے لوگوں پر ہم سے چیز خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اتنی سانسیں دی کہ ہم ایک پھر حسین پر رونے کے لیے جمع. امام جعفر صادق علیہ السلام انتہائی خوبصورت حدیث. من بکا و ابکا عشرت فلکم ولہم الجنہ. جو شخص 10 آدمیوں کو رلاوے اس پر اور فرش عزا پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر جنت واجب تجا. راوی نے تعجب کیا 10 آدمیوں کو رلانے پہ جنت واجب. امام نے فرمایا من بکا و ابتا 9 جو 9 آدمیوں کو رلائے اس پر بھی جنت. یہاں تک کہ فرمایا اگر کوئی ایک شخص کو بھی رلائے غم حسین میں مصائب حسین میں اس پر اور اس جنگ پر جنت. جب راوی نے تعجب کیا تو امام نے جملہ واللہ من بکا و ابکا او تباکا وجب لہو الجنہ. اگر کوئی روئے رلائے یا رونے کی شکل بنوائے رونے کی ہیئت بنوائے مصائب حسین چن کر رونا نہ آئے تو سر پر ہاتھ رکھ گا آواز بلند کا بھی لگا اس پر جنت واجب بڑھتی کو. ہم اس سید السجاد کے ماننے والے ہیں جس نے 33 سال گنا. منہال نے کہا کہ مولا کب تک روئیں گوئی. لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں نا شیو کب تک رو گا. انہیں پتہ نہیں ہے ہمیں حسین سے کتنی محبت ہے. ہم اس محبت کی وجہ سے روتے ہیں. ہم اس لیے بھی روتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنا رومال لے کر آ جاتی ہے. ہم اس لیے بھی روتے ہیں کہ رونے کی آوازیں جب بلند ہوتی ہیں تو امام زمانہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. تکلف کر کے نہ رونا. اب محرم آ گیا. جب محرم آتا تھا تو خاندان بنی ہاشم سے گریے کی اتنی آواز بلند ہوتی کہ سب سمجھ جاتے تھے آج محرم کی پہلی رو گئی ہے. آج پورے پنڈی کو بتا دو آج پہلی محرم ہو گئی ہے. امام زمان اتنا گریا کرتے ہیں کہ ان کے آنسو خون میں بدل جاتا ہے. مولا اتنا گریا کیوں کریں گے؟ مولا کب تک گریا کریں گے؟ فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا دور ہوا تھا. اس نے اتنا گریا کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میرے 18 فخر یوسف کربلا میں میری نگاہوں کے سامنے خون میں غلطا ہوئے اور میں گریا نہ کروں. 30 سال کا گریا ہے. ہمیں جب تک یہ سانسیں ہیں ہم گریا کرتے رہیں گے. فرق یہ ہے آپ فرش عزا پر آتے ہیں تو گریا کرتے ہیں. سید السجاد بازار جاتے تو گریا کرتے. پانی آتا تو گریا کرتے. دسترخوان لگتا تو گریا کرتے. روزہ افطار کرتے تو گریا کرتے. اور اگر کنیز بڑھ کے کہتی مولا آپ سارے دن کے پیاسے ہیں پانی پی لیجئے فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے. میرے بابا کو پیاسا زیباڈی آ گیا. اجرکم اللہ. حسین روانہ ہوئے. ام سلمہ نے روکنا چاہا. ام سلمہ سے ارشاد فرمایا اماں میں نے اس سفر پہ جانا ہے. مجھے شہادت کے لیے کربلا جانا ہے. ایک شیشی دی. کہا یہ خاک اس خاک کے ساتھ رکھ دیجئے جو رسول خدا نے آپ کو عنایت کی ہے.
کتنا سخت ایک ماں کے لیے روزانہ اس شیشی کو دیکھے مصلی عبادت پر سجدہ ریز ہو جائے، اے اللہ میرے حسین کی خیر، یا اللہ میرے حسین کی حفاظت فرما۔ ایک دن حالت خواب میں رسول خدا کی زیارت کرتی ہیں، رسول خدا پریشان ہے، منہ پریشان ہے، محاسن کاپ آلود ہیں، تڑپ کر پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ حیات کیسی ہے؟ فرمایا کربلا سے آ رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ ام سلمہ نے تڑپ کر خاک کی طرف دیکھا، خاک خون میں تبدیل ہو گئی، نوحہ بلند گیا، مدینے والوں اس شریر ہو گئے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔